نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ تمہیں اللہ کوئی بندر، کوئی مینڈک، کوئی چھپکلی، کوئی سانپ بھی بنا سکتا تھا، اللہ نے تمہیں انسان بنایا۔ میں نے اور آپ نے کون سی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے انسان بنایا جائے؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں انسان بنایا جائے، ہمیں چوائس دی جا رہی تھی۔ نہیں، کبھی سوچا آپ نے کہ میں اور آپ ایک بلی ہو سکتے تھے، ایک کتا ہو سکتے تھے، ایک گدھا ہو سکتے تھے، ایک گھوڑا کچھ بھی ہو سکتے تھے، جو کہیں کھڑا ہوا ہے، کہیں بندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو نے انسان بنا دیا مجھے۔ میری کون سی ایسی قابلیت تھی، میرے اندر کیا تھا؟ تو جب یہ، چونکہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نا نعمتوں کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ جیسے میں نے ابھی کہا، نعمت جب تک ہم سے چھنتی نہیں ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ تو کوئی نعمت تھی۔ اسی طرح چونکہ ہم تو کبھی کچھ اور بنے ہی نہیں، ہم تو جب سے پیدا ہوئے انسان ہی ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی نعمت ہے، ہمیں اس کا شعور ہی نہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ انسان ہی ہے، ہمیں انسان ہی ہونا تھا ہم نے، اور انسان ہی ہم نے بننا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کچھ اور ہوتے؟ نہیں ہو سکتے تھے۔ کیا کمال تھا میرا اور آپ کا کہ جو ہے ہم انسان بن کے بیٹھے ہیں، تمام مخلوقات سے اباب ہو کے بیٹھے ہیں، اشرف مخلوقات بن کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے پیدا کیا انسان کو، انسان تجھے بنانے والا تیرا رب ہے۔ اور یاد رکھے، مردہ وہ نہیں ہے جس کے اندر روح نہیں ہے، مردہ وہ ہے جس کے اندر اس کے رب کی پہچان نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ جو یہ نہیں جانتا نا میرا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ مردہ ہی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ خلق الانسان، اور انسان کس چیز سے، یہ لفظ کس سے؟ ایک تو انس سے بھی ہے اور نسیان سے بھی ہے۔ نسیان یعنی بھولنے والا۔ بیچارہ یہ تو بھول جاتا ہے، بار بار بھول جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، ہمارے باپ بھول گئے تھے بات کو۔ اس کو تو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے، بار بار اس کو بتانا پڑتا ہے۔ ہم سب بھی انسان ہیں نا، بار بار ہمیں ریمائنڈر چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن اتارا، اور قرآن کو کیا فرمایا؟ یہ ذکر ہے، ذکر، ریمائنڈر۔ دیکھو تمہیں اگر اللہ نے بھولنے والا بنایا نا، تو تمہارے لیے ریمائنڈر بھی تو بھیج دیا، لیکن کون ہے جو اس ریمائنڈر سے فائدہ اٹھائے، اس سے یاد دہانی لے لے؟ جب ریمائنڈر ہی بند کر کے رکھ دیا۔ جو کلاک آپ کو الارم دیتا تھا اور آپ کو فجر پہ اٹھاتا تھا، اگر آپ اس کلاک کو ہی بند کر دیں، کیا ریمائنڈر ہوگا آپ کے لیے؟ کیا الارم بجے گا؟ یہ تو ہمارے لیے الارم ہے جو ہمیں جگاتا ہے، ورنہ ہم تو سو جائیں۔ جس نے اس کو بند کر دیا نا، وہ سو گیا، بس سمجھو۔ اس کو بند نہیں کرنا، اس کو اپنی زندگی میں کھلے رکھنا۔ آپ یہاں سے ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ الحمدللہ اگر آپ نے سمجھا کہ یہاں سے میں نے بالکل پورا علم لے لیا، اب مجھے ضرورت نہیں، آپ کہیں اور جا کے پڑھ لیں، لیکن اس کو نہ چھوڑیں، اس قرآن کو نہیں بس چھوڑنا۔ پھر دیکھیں، اور نسیان سے ہے اور انس سے بھی ہے۔ انس اور محبت اللہ نے اس کے اندر ڈالا ہے، یہ انس کرتا ہے اور انس چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ انس اور محبت کرتا ہے نا، کوئی دوسروں سے، انسانوں سے بھی کرتا ہے، جانوروں سے بھی کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ ڈالی ہوئی، اور یہ انس چاہتا بھی ہے۔ تو تمہارے اندر کا یہ خلا کیا چیز پر کر سکتی کہ تم انس چاہتے ہو اپنے لیے بھی چاہتے ہو محبت؟ تو پھر یہ اللہ کا کلام ہے جو اس خلا کو پور کر سکتا ہے، جو اس کمی کو پوری کر سکتا ہے، کہ یہ بتائے گا تم کو کہ اللہ کو بھی تم سے کتنی محبت ہے۔ علمہ البیان، اور اگلی جو کوالٹی تمہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ دی ہے کہ تمہیں بیان کی قوت دی۔ بیان کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ ہم سوچیں بولنا تمہیں سکھا دیا، بولنا تمہیں سکھا دے تو ٹھیک ہے، بولتے تو وہ بھی ہیں۔ دیکھیں آپ، یہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کا جب قصہ پڑھا تھا،
تو چونٹی بھی بول رہی تھی دوسری چونٹی کو، کہہ رہی تھی سلیمان کا لشکر آ گیا. تو بولنا تو ان کو بھی آتا ہے، کچھ نہ کچھ لینگویج میں بولتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوتی ہوگی ان کی لینگویج، لیکن کچھ تو ان کو بھی سمجھ ہے کہ کیسے بولنا ہے. تو پھر انسان کا بولنا کیا ہے؟ کہ یاد رکھیں، انسان کا بولنا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی یعنی ایک میسج دوسرے کو میسج پہنچا دیا. آپ کو پتا ہے ویلز کا بھی پتا چلا ہے کہ وہ اتنی دور سے بھی میسجنگ کرتی ہیں ایک دوسرے کو، میلوں دور سے دوسری ویل کو میسج بھیج دیتی ہیں. تو یہاں پہ یہ معنی نہیں ہے صرف کہ بولنا بتا دیا، بولنا تو دوسری مخلوقات بھی بول سکتی ہیں، بلکہ انسان کو کمیونیکیشن سکھا دی، ایسی چیزیں سکھا دی کہ وہ ایسے بیان کرنے کی صلاحیت دے دی، ایکسپریس کرنا بتا دیا، اپنی فیلنگز کو، اپنے تھاٹس کو، اپنی جو دوسروں سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے اس کو انسان کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، افیکٹولی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اپنی زبان سے بول کے بھی، اپنے ہاتھ سے لکھ کے بھی، اپنے فیشل ایکسپریشن سے بھی. اور صرف بول کی بات نہیں ہے، بیان کی بات ہو رہی ہے، بیان کر دینا. اب وہ اس کا کوئی اردو میں ایسا ورڈ نہیں ہے جسے ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں، اس لیے بول ہی لکھ دیا. تو ایک تو اس کا معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ علامہ البیان، اللہ نے اس کو بیان کرنا سکھا دیا، یعنی اب یہ قرآن کو بیان کرے آگے. جب اس کو بیان دے دیا تو یہ قرآن کو آگے بیان کرے. تو ایک یہ معنی بھی ہے. اور دوسرا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی صلاحیت دی جو ہر ایک میں نہیں ہے. لیکن وہ کیا ایک دوسرے کو سگنل ہی دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ پہنچا سکتے ہیں ہاں بھئی لشکر آ گیا، لیکن وہ اس طرح سے اپنی پیار، اپنی محبت، اپنی کیئر، اپنا رونا دھونا یا اپنے غم یا اپنا ان چیزوں کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. کسی کو خطرے کا بتانا، کسی کو اویئرنیس دلانا، کوئی اور سنجیدہ بات سوچنا، غور و فکر کرنا اور پھر اس کو ادا کرنا، اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے. تو یہ جو دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، یہ ساری زبانیں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ہیں کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی ہیں تاکہ انسان ان کے ذریعے آگے بات پہنچائے. تو کوئی بھی زبان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ زبان بڑی بری ہے کیونکہ یہ کافروں کی زبان ہے. نہیں، ساری زبانیں اللہ کی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ، اللہ کی نشانیاں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں دی ہیں ہمیں، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بات کو پہنچائیں. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے قرآن دے دیا، وہ جو ایک بہت بڑی رحمت ہے. اس کا مطلب اللہ نے ہماری ہدایت کا سامان دے دیا. وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کو ہدایت بھی دی اور یہ ایسا سامان دے دیا جو اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا، یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی رحمت دی کہ کلام کے ذریعے وہ دوسروں تک اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے، لکھ کے پہنچا سکتا ہے اور طریقوں سے پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات یہاں پہ، خلق الانسان جیسے کہا گیا اس طرح سے خلق القرآن نہیں کہا گیا، کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بات سمجھنے کی ہے. اچھا، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ علامہ البیان میں یہ بھی اللہ کی جو بڑی رحمت ہے کہ اس میں علماء نے البیان مطلب اس سے قرآن بھی مراد لیا کہ اللہ نے انسان کو قرآن پڑھنا سکھایا اور اس کو بتایا کہ وہ آگے اس کو پھیلائے. اگر انسان دنیا میں ہر الٹی سیدھی چیز پڑھ لے اور یہ بھی سیکھ رہا ہے، وہ بھی سیکھ رہا ہے، اس کو بھی آگے پہنچا رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، لیکن قرآن کو ہی نہ سیکھا، نہ اس کو صحیح سمجھا اور نہ اس کو آگے بتایا، بیان کیا، تو کیا کیا اس نے؟ اللہ کی رحمت کو ہی نہ وہ آگے پہنچا سکا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، جو سورج اور چاند ہیں
ان کو حساب کے ساتھ رکھا. اس کا دو معنی ہیں اس کے. ایک معنی تو یہ ہے کہ سورج چاند کو اتنے حساب کے ساتھ اللہ نے چلا دیا ایک راستے پر, ایک آربٹ میں اپنے تیر رہے ہیں, اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور کروڑوں سالوں سے چل رہے ہیں, ان میں کوئی چینج نہیں آیا, کوئی آگے پیچھے نہیں ہوئے, لگے بندھے اپنی سسٹم کے اندر کام کر رہے ہیں, کمپلیٹ آرڈر ہے. اتنے حالانکہ بڑے میسز ہیں, زمین کیا چیز ہے, جتنا بڑا سورج ہے اس کے سامنے زمین تو کچھ بھی نہیں, پھر بھی دیکھو فرما برداری کے ساتھ چل رہے ہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ بی حسبان یعنی حساب کے لیے چل رہے ہیں. اس لیے ان کو بنایا ہے تاکہ انسان حساب کتاب رکھ سکے. کس چیز کا؟ سورج کے ذریعے وقت کا حساب کتاب ہے کہ ہم اپنی گھڑیاں بھی سورج کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں. سورج ہماری گھڑیوں کے مطابق اگر چلنے لگے تو ہمارے تو پتہ نہیں پھر کیا حال ہو جائے, لیکن ہم اپنی گھڑیاں سورج کے مطابق ایڈجسٹ, پیچھے نہیں ہوتا سورج, کبھی لیٹ نہیں ہوتا. سورج اتنا پابند ہے اپنے اسکیجول کا, ہماری طرح نہیں کہ بلایا 5 بجے اور ہم پہنچے کسی کے گھر 6 بجے. سورج بھی اس طرح چلنے لگے دیکھیں تو کیا حال ہو کہ مجھے تو دیر ہو گئی تیاری کرنے میں, آج میں نکلا ہی دیر سے, تو ہمارا سوچیں کیا حال بنے. لیکن اللہ کی جو نظام ہے نا, اللہ تعالیٰ کے تمام اتنے ڈسپلنڈ ہیں, ہم نے آج تک ان سے بھی ڈسپلن نہیں سیکھا اپنی زندگیوں میں. دیکھو اللہ کی مخلوقات کیسی ہیں, کتنی آرگنائزڈ ہیں, کتنی ڈسپلنڈ ہیں, اتنی وقت کی پابند ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز بھی دی, وہ بھی وقت کی پابندی کے ساتھ ہے. وہ بھی اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے, ڈیلے نہیں کر سکتے. صبح کی رات کو پڑھ رہے ہو, رات کی شام کو پڑھ رہے ہو, ایسے نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات دیکھو حساب کتاب کے ساتھ ہیں. پھر چاند بھی وہ حساب کے لیے اللہ نے پیدا کیا کہ تم اپنی تاریخوں کا حساب اس سے رکھ سکو. ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں ان لوگوں کی کرسمس آتی ہے ہمیشہ سردیوں میں, کبھی اس کو چینج نہیں کر سکتے, لیکن سبحان اللہ ہماری عیدیں آتی ہیں تو سال میں کبھی گرمی میں, کبھی سردی میں, کبھی بہار میں, کبھی خزاں میں, ہمیں ہر موسم ملتے ہیں, ہمیں روزے ہر موسم کے ملتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ چاند کے ساتھ حساب کتاب ہے تاریخ کا, اور سورج کے ساتھ حساب کتاب ہے ٹائمنگ کا, ڈے کے. اب دیکھیں یہاں سے دو چیزیں یہ ہو گئی نا, سورج اور چاند, اور نجم والنجم والشجر, اور تارے اور درخت یہ سجدہ کر رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں اللہ کی مخلوقات میں اتنی پرفیکٹ ہارمنی ہے نا, اس قدر سب چیزیں اپنے اپنے کاموں کے اندر لگی ہوئی ہیں, جیسے ان کی موومنٹ, جیسے ان کی ٹائمنگ, جیسے ان کی کر دی اللہ نے رکھ دی, اسی طرح وہ بالکل چل رہی ہیں. کوئی نہ آگے نہ پیچھے, نہ کوئی دیری نہ سویری. اور جس کا جو کام ہے اللہ تعالیٰ نے نجم اور جو ستارے ہیں اور جو درخت ہیں ان کے لیے فرما دیا, وہ سجدہ کر رہے ہیں. ستارے اتنے بلند ہو کے بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں, اور درخت زمین پہ ہو کے بھی, کھڑے ہو کے بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. ان کے سجدے کیسے ہیں؟ اگر ہم سوچیں اپنے سجدوں کی طرح تو اپنا سجدہ نہ سمجھیں, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہمارے سجدے کی کیفیت اور ہے, طریقہ اور ہے. ان کے سجدے جو جیسی مخلوق ہے ویسا ہی اس کا طریقہ ہے. ہم ان کے سجدوں کو سمجھ نہیں سکتے, یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے. ہم ان کے سجدوں کو, ان کی نمازوں کو کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے ہر مخلوق نہ صرف سجدہ کرتی ہے بلکہ تسبیح بھی کرتی ہے, بلکہ نماز بھی پڑھتی ہے. فرمایا تم ان کی نماز سمجھ نہیں سکتے. تو ہمیں سمجھ آئے نہ آئے, مگر یہ بھی سجدہ کریں. ایون سورج بھی سجدہ کرتا ہے, ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی. تو یہ وہ اتنی بلندی پہ جو ہے وہ بھی سجدے کر رہے ہیں, اور شجر بھی سجدے کر رہے ہیں. اور دوسرا شجر سے مراد بعض علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ نجم سے بعض علماء نے یہ لیا ہے کہ وہ نباتات جو زمین کے اوپر ہی پھیلتی ہیں, یعنی جیسے جن کی بیلیں جیسے ٹائپ نہیں ہوتی کہ پھیل جائیں, بیل ہوتی ہے کوئی کھڑی نہیں ہوتی سیدھی. تو ایک ہے شجر اور ایک ہے نجم, ایک ہے جو اوپر کو جاتا ہے اور ایک ہے جو نیچے ہی پھیلتا ہے. تو دونوں سجدہ کریں. تو یہ بھی مانا ہو سکتا ہے, ستارے بھی مانا ہو سکتا ہے.
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کو بلند کر دیا. اور اس نے آسمان کو بلند کر دیا. آسمان سے مراد کیا ہے؟ یہ جو جتنے بھی ہم چیزیں اوپر دیکھ رہے ہیں نا، ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہیں، سورج، جو بھی ہم چیزیں اوپر دیکھتے ہیں، ہوا ہے یا کیا، یہ جو بلند اس کو کیا ہے سب کو، یہ اللہ نے کیا. کیونکہ سما جو لفظ ہے نا، یہ علوف کے لیے آتا ہے، یعنی بلندی کے لیے آتا ہے. تو اس نے السما کو بلند کرتے تھے. جتنی چیزیں اوپر ہیں وہ اس نے بلند کی ہیں، چاہے اب وہ یہ اوزون لیئرز ہیں، چاہے کچھ ہیں، ان کو اس نے ہی بلند کر کے رکھا ہوا. ایک آسمان کی چھت بنا دی ہے اس نے کی ہے. اور جتنی چیزیں ہمیں یہ سب نظر آتی ہیں، جتنے سسٹمز اور سارے، یہ آسمان دنیا کے نیچے ہیں. آسمان دنیا کے نیچے، ان سے اوپر آسمان دنیا ہے، پھر اور 7 آسمان، یعنی یہ کل ملا کے 7 آسمان ہے. کہاں تک ان کی بلندی ہوگی؟ ابھی تو ہمیں ستارے، سیارے جو دور دور ہیں، کتنے ملینز آف لائٹ ایئرز دور ہیں ہم سے، ان تک تو کوئی پہنچ گیا، ان کے تو ابھی ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. بس یہ پتا کہ اتنی دور بھی ستارے موجود ہیں. اتنے ملینز لائٹ ایئر دور اگر ستارے ہیں جو آسمان دنیا کے نیچے ہیں، تو اس سے آگے کیا ہے؟ انسان کا علم کچھ بھی نہیں ہے، انسان نہیں جانتا. ہم تو چاند پہ ہی پہنچ کے ابھی پھولے نہیں سما رہے کہ چاند تک پہنچ گیا انسان. مارس پہ ابھی اتر نہیں سکے، جو سب سے قریبی آپ کے پلانٹ ہے. اس اپنے سسٹم سے، سولر سسٹم سے باہر جانا تو بہت ہی دور کی بات ہے. یہ تو ہمارے کمزوری کے حالات ہیں. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے رکھ دی میزان. میزان کو پیدا کیا. میزان کیا ہے؟ ترازو. ٹھیک ہے. اب ترازو کا رکھ دی کا مطلب کیا ہے؟ ترازو کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہماری کورٹس کے باہر نا ترازو بنی ہوتی ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جسٹس، انصاف. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے انصاف کو قائم کر دیا دنیا میں، یعنی دنیا انصاف پر چل رہی ہے. آسمان کو بھی اسی نے بلند کیا بغیر ستونوں کے، اور میزان بھی اس نے رکھ دی تاکہ لوگ ایک دوسرے کا حق نہ ماریں. بات کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید آگے ہم پڑھیں گے تو اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے وہ آگے آیت ہے، اب میرے سامنے نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا کہ ان کے ساتھ، ان کے اوپر اللہ نے کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان بھی اتاری ان کے ساتھ اپنے رسولوں پہ. کیوں؟ تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. تو جیسے کتاب اتاری ویسے ہی میزان اتارا. میزان کا مطلب کیا؟ وہ احکامات جو انصاف کا حکم دیں، انصاف کرنے کے اوپر باتیں. تو انصاف کس چیز میں؟ کیا انصاف یہ ہے کہ بس وہ جو تاجر بیٹھا ہوا ہے بازار میں، وہ جو فروٹ بیچ رہا ہے ایک ریڑھی پہ ڈال کے ایک ترازو میں، بس یہ انصاف ہو گئی کہ وہ تولے صحیح طرح، تو یہ انصاف ہے؟ یہ صرف انصاف نہیں ہے. انصاف صرف تجارت میں نہیں ہے کہ ناپ تول صحیح کر دیا تو انصاف ہے. انصاف حقوق میں بھی ہے، انصاف فیصلوں میں بھی ہے، انصاف عدالت کے نظام میں بھی ہے، انصاف نوکریوں کے نظام دینے میں بھی ہے. ہر چیز کا ایک یعنی ایک بیلنس ہے، اس کے اندر ایک انصاف ہونا چاہیے، ایک بیلنس ہونا چاہیے تاکہ کسی پہ ظلم نہ ہو، کوئی اپنی حد سے آگے نہ نکلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ میزان میں زیادتی نہ ہو، یعنی نا انصافی نہیں کرنی کسی کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ انصاف، اس کو اس کا حق ملے. ایک یاد رکھیں، انصاف کا معنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ سب کو ایکول ملنا چاہیے، یہ انصاف ہے. نہیں، انصاف مینز کہ جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دو. مثلا ماں کا جو حق ہے وہ اس کو ملے گا، باپ کا جو حق ہے اس کو ملے گا، اولاد کا جو حق ہے اس کو ملے گا. بعض ہم سوچتے ہیں اولاد کا کیا حق ہے، وہ تو ہماری اولاد ہی ہے، ان کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، وہ تو ہم ان کے ساتھ جو مرضی کریں ہماری مرضی ہے کیونکہ ہم ماں باپ ہیں. نہیں، اللہ نے اولاد بھی امانت کے طور پہ دی ہوئی، ان کی بھی پوچھ ہونی ہے ہم سے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جو مرضی بے انصافیاں کرتے رہیں، جو مرضی جیسا مرضی کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں نا.
نا انصافی بھی کریں گے تو ہم حق پہ ہیں پھر بھی نہیں. انصاف ہر جگہ انصاف. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا انصاف پر قائم ہو جاؤ, ہاں وہ انصاف تمہیں اپنے خلاف ہی کیوں نہ کرنا پڑے, یا اپنے ماں باپ کے خلاف یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ کرنا پڑے. تو چاہے کوئی رشتہ دار ہی ہو انصاف کرو, چاہے قریبی رشتہ اولاد کا ہی ہو انصاف کرو, انصاف کی بات کہو. یہ نہیں کہ میرا بچہ ہے کیا کریں پھر, اب یہاں پہ انصاف ختم ہو گیا. نہیں, جو حق کی بات ہے وہ حق کی بات ہوگی. نہ ہی کسی امیر کو دیکھ کے اس سے متاثر ہو جاؤ کہ یہ تو امیر ہیں آپ کیا کریں, ان سے اتنے امپریس ہوئے میں کہ اب حق بات ہی نہیں بول رہے, انصاف کی بات ہی نہیں کر رہے. نہ ہی کسی غریب کو دیکھ کے یہ سوچیں ہاں یہ تو بیچارہ ہے نا, اب اس کو زیادہ ہی دے دو کیونکہ یہ بیچارہ ہے, کیونکہ یہ غریب جو ہوا. نہیں, چاہے وہ غریب ہے اس کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں ہونی چاہیے, انصاف ہی ہونا چاہیے. جتنا اس کا حق ہے اتنا ہی ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ چلو اس کے حق میں فیصلہ دے دو کیونکہ یہ غریب ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اسی طرح بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے مرد اور عورت ہوتے ہیں, تو اب عورت کے آنسو دیکھ کے یہ بیچاری عورت زیادہ تو بیچاری کمزور ہے کیونکہ یہ رو رہی ہے تو چلو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے. نہیں, ہم یہ صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا, ہم اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں بہت سارے فیصلے کرتے ہیں, بہت ساری گواہیاں دیتے ہیں, بہت ساری بات چیت کرتے ہیں. ان سب میں انصاف کے اوپر رہو. دشمن سے بھی کہا گیا, اتنی اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی سورہ مائدہ میں, دشمن سے بھی کہا گیا عدل کرو, اس کی دشمنی تمہیں بے انصافی پہ نہ آمادہ کرے. اس سے بڑی کیا انصاف کی بات ہو سکتی جو ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دشمن سے بھی نہیں کر سکتے نا انصافی. ایک مسلمان ملک ہے, اس میں مسلمان اور کافر دونوں رہ رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کے حق میں بس ہو جائے, نہیں اب وہ مسلمان ہے نا, ہم اپنے مسلمان کو ہی کہیں گے دیکھیں وہ کافر ہے. نہیں, چاہے وہ کافر ہے, اگر وہ حق پہ ہے تو فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے تھے, ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. وہ مسلمان پہلے ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ہے, تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اپنے یہودیوں کے پاس لے چلو, کسی اور کے پاس چلتے ہیں. نہیں, یہودی نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں. پھر وہ کہنے لگا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہیں, ان سے بھی تو غلط فیصلے ہو سکتے ہیں, چلو آؤ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. اس نے سوچا حضرت عمر تو بڑے سخت ہے نا, تو ان کے پاس چلتے ہیں, وہ تو ضرور میرے حق میں ہی فیصلہ دیں گے. جب ان کے پاس گئے تو یہودی نے کہا جی ہم وہاں پہ گئے تھے پہلے, تو انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا, اب یہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس آئے. حضرت عمر اندر گئے, تلوار لے کر آئے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. فرمایا جو اللہ کے رسول کے فیصلے کے سامنے ایسا کرے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے. یعنی انصاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا یہودی ہیں, یہ تو یہودی ہمارے اتنے دشمن ہیں. اب کیس ہمارے سامنے آیا نا, تو اب ان کو مزہ سے کھاتے ہیں, تو ہمارے تو ضرور اس کا ہی قصور ہوگا, مسلمان کا کیسے ہو سکتا ہے. ہم دیکھیں دنیا کے اندر ہم جہاں پہ بھی ہم کوئی معاملات دیکھتے ہیں, ہم انصاف نہیں کرتے, بس یہ مسلمان ہے اچھا چلو اس کی طرف, اگر وہ غلط ہے تو وہ غلط ہے چاہے وہ مسلمان ہے. پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ مسلمان ہی نہیں نا, اصل میں یہ تو کوئی اور ہے. نہیں, اگر مسلمان ہے اور اس نے غلطی کی ہے تو ہم مانیں کہ یہ غلط ہے, اور ہمارا دین کہتا ہے انصاف کرو, چاہے وہ انصاف تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جائے. نہیں, یہاں پہ ہمیں کوئی انصاف نہیں یاد آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں وہ عورت آ گئی تھی جو قریش کی تھی, کہ وہ جس نے چوری کی تھی, ان کے گھر والے تو لے کر سفارش آ گئے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, اتنی بڑی عورت. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو بڑے ہیں ان کے اربوں خربوں کی بھی چوریاں ہو جائیں تو وہ بھی ہضم کر لی جاتی ہیں, چھوٹا سا کوئی تربوز بھی اٹھا لے تو اس کو بھی سزا دی جاتی. تو یہ نہیں ہے انصاف. انصاف یہ جو ہر ایک کے ساتھ ہو, پھر چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ کافر ہے. اسی طرح یہ بھی انصاف ہے کہ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں ملاوٹ کرنا, ہماری ملکوں کے اندر ایک چیز بھی آپ کو پیور نہیں ملے گی, ایک چیز بھی پیور نہیں ملے گی. ہر چیز کے اندر لیبل کچھ ہے, اندر کچھ ہے, کہا کچھ جاتا ہے اور بیچا کچھ اور جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے؟ انصاف نا زندگی کے ہر شعبے میں ہے, اس کو کنفائن نہ کریں, اس کو یہ نہ سوچیں صرف اس چیز کے اندر یہ انصاف ہے تو باقی جو مرضی کریں. دیکھیں قوم شعیب جو ناپتول میں کمی بیشی کرتی تھی وہ بھی نا انصافی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 3 عذاب نازل کیے تھے, چیخ کا بھی, زلزلے کا بھی, بادلوں کے نیچے اکٹھے ہو گئے تھے, اس میں سے بھی آگ نکل رہی تھی, 3 عذاب آئے تھے ان کے اوپر.
سوچیں وہ جو آج قوم شعیب والے کام کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی ہو گئی، خالص چیز نہیں کوئی مل رہی، یعنی پیسے تو آپ خالص کے لے رہے ہیں نا، اور بیچ آپ کیا رہے ہیں؟ یا تو آپ بتائیں کہ اس کے اندر دودھ میں اتنا پانی ہے، یا تو آپ بتائیں گے یہ شیمپو کے اندر ہم نے باہر کا لیبل لگایا ہوا اور اندر شیمپو کوئی اور ہم نے گھر سے بنا کے ڈالا ہوا، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر بیچتے رہے۔ لیکن جب آپ کہتے کچھ ہیں کرنا، لیتے کسی اور کے پیسے ہیں اور دیتے کچھ اور چیزیں، تو کیا ہے؟ انصاف پہ تو نہیں ہے۔ جب معاشرے اس طرح نا انصافیاں کرنے لگے، ان معاشروں کا کیا حال ہوگا؟ جو لوگ قوم شعیب کا حال جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا حال ہو، پھر وہ وہی کر رہے ہوں تو پھر کیا ہے؟ اور جو جانتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی کتنی بات کی اور قرآن کتنی دفعہ انصاف کی بات کرتا ہے، اور اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے میزان قائم کیا۔ دیکھیں ہم کتنے سیانے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے میرے ساتھ تو انصاف ہونا چاہیے۔ کوئی آپ میں سے یہ چاہتا نہیں میرے ساتھ نہ انصاف کرو، بے شک کوئی بات نہیں۔ ہر ایک بندہ، انسان کی فطرت اندر سے کہتی میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اپنے ساتھ چاہتے ہیں انصاف ہو، لیکن دوسروں کے ساتھ نا انصافی، حقوق میں بھی نا انصافی کرتے ہیں۔ اپنے ہی بچے ہوتے ہیں سارے، ایک کے ساتھ اتنی زیادہ اپنی یعنی نچھاور کر دینا اپنا سارا کچھ، اور دوسروں کو پوچھنا ہی نہ، اور دوسروں کے ہر وقت ان کو تانے سنانے، یہ نا انصافی ہے۔ نا انصافی حقوق میں بھی ہے۔ انسان ایک طرف کو جھک جائے تو دوسری طرف کو بالکل ایسے ہی چھوڑ دے، نا انصافی ہے یہ۔ تو انصاف کو دیکھیں کہاں کہاں پہ انصاف کے آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، گھروں میں بھی، بازاروں میں بھی، دفتروں میں بھی۔ کیا یہ انصاف ہے کہ ایک بندہ اپنی اپلیکیشن لے کر آئے اور اس کو تو جینوین ہو، وہ نوکری کے لیے قابل ہو، لیکن اس کی اپلیکیشن چھوڑ کے سفارشی کو رکھ لیا جائے؟ یہ انصاف ہے؟ تو کہاں کہاں نہیں نا انصافیاں ہو رہی۔ یہ نہیں کہ صرف بازار میں نہیں ہو رہی، انصاف کو نہیں دیکھا جا رہا، ہر جگہ پہ نا انصافی ہو رہی، ہر محکمے میں، ہر گھر کے اندر۔ تو حقدار کو اس کا حق دو، واقیم الوزن بالقسط، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، یعنی ہر امر کے اندر پیمانے درست رکھو، وزن صحیح رکھو، یہ بھی یعنی انصاف کے لیے ولا تخسر المیزان، اور نہ نقصان دو میزان میں ترازو۔ کتنی دفعہ یہ بات آ گئی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت قرار دے دے، ہم اللہ کی رحمت ہی سے جان چھڑائیں کہ نہیں یہ انصاف نہیں، نا انصافیوں کو کرنا یہ شاید ہمیں زیادہ فائدہ دے گا، اللہ کی رحمت سے جان چھڑا لی۔ اللہ نے تو اپنی رحمت کے طور پہ میزان کو نازل کی، فرمایا نہیں اس میں نہیں زیادتی کرو، تول میں کمی نہ کرو، اس سے زمین میں فساد ہوتا ہے، اس سے جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے امن و امان خراب ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کے کائنات کو کتنا اس میں انصاف ہے، دیکھا نہیں بیلنس، سورج چاند کا بیلنس دیکھ لو، ستاروں کا بیلنس دیکھ لو، اور اللہ کی جتنی کائنات چل رہی ہے اس میں کتنی ہارمنی ہے، اس وجہ سے کہ انصاف پہ ہے، جس کا جو حق ہے، جس کی جو حد ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے، نا انصافی نہیں کرتا، دوسروں کے حدود کے اندر نہیں ٹانگ اڑاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہاں کہاں پہ میرے سے کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کہاں پہ میں انصاف نہیں کر رہی، چاہے کسی کو چیز دینے میں، چاہے حقوق میں، چاہے کہیں پہ بھی۔ اور اگر ہم بھی اپنی زندگی میں انصاف قائم کریں گے تو ہماری زندگی میں اسی طرح سکون آ جائے گا جیسے اللہ کے نظام میں دیکھیں کتنا سکون ہے۔ ورنہ یہ اتنا سینسٹیو نظام ہے نا جو چل رہا ہے اوپر، اتنا سینسٹیو ہے کہ اگر بال برابر بھی کوئی ادھر سے ادھر کمی بیشی ہو جائے، سب چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ سب ٹکرا جائے گا۔